بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس خدائے لم یزل کے لیے جو ہر ابتدا کی ابتدا اور ہر انتہا کی انتہا ہے، اور درود و سلام عظمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس۔ ناظرین، کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور پھر جوانی محنت و مشقت کی نظر ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی محنت رنگ لایا کرتی ہے اور اقوام عالم میں وہ روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور آنے والی نسلیں ان کا حوالہ جات دے کر اپنی نسلوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ محنت بڑی شے ہے۔ آج ایسی ہی ایک کامیاب شخصیت کے ساتھ آپ کو ملانے جا رہے ہیں جو نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد ہیں، وکلاء کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری عمر خضر ہنجرا صاحب سے۔ السلام علیکم ہنجرا صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ہنجرا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں سب بھائیوں کی۔ ہنجرا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو سٹار نیوز ٹیم کی طرف سے شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ نے آپ کو ایک بہت شاندار کامیابی سے نوازا۔ الحمدللہ۔ ہنجرا صاحب، سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیے گا۔ بیسیکلی میرا جو کلین ہے وہ ہے ہنجرا فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہمارا گاؤں ہے دھیرن کے میرداد کے، حافظ آباد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہاں سے۔ میرے والد جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ حافظ آباد جو تحصیل تھی اس وقت، اس کے سب سے پہلے لوگوں میں سے شمار تھا ان کا جو اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ میٹرک انہوں نے ونی کے تارڑ سے کیا، اور اس کے بعد وہ انٹر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلے گئے، اور انٹر، گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن یہ سب انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے جو ہے وہ کیا۔ 2 ماسٹر کیے تھے انہوں نے، ایم ایس سی سائیکالوجی اور ایم ایس سی فلاسفی۔ 1960 سے لے کے 1968 تک جو 8 سال کا ڈیوریشن تھا اس میں وہ گورنمنٹ کالج میں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ جاب میں بھی کچھ عرصہ رہے، لیکن پھر واپس وہ اپنے گاؤں دھیرن کے آ گئے اپنے والد کی وفات کے بعد، اور اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے یہیں پہ حافظ آباد کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے وہ گزری۔ یونین کونسل لیول پہ بھی انہوں نے لوگوں کی خدمات کے لیے اپنی کوششیں کی، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے دھیرن کے میرداد کا جو ہے، لیکن الحمدللہ اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ دھیرن کے میرداد کے میں بنوایا تھا۔ زبردست۔ اور ایسے ہی ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی رہی۔ تحصیل چیئرمین بھی وہ رہے زکوٰۃ و شر کمیٹی کے 1990 میں، اور اس کے بعد مختلف اوقات میں اور بھی چیزیں جو ہیں زندگی میں جو ان کے بس میں تھی وہ انہوں نے کرتے رہے۔ بیسیکلی میری انسپائریشن جو ہے وہ میرے والد تھے۔ ہنجرا صاحب، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور LLB کی ڈگری کہاں سے لی؟ بنیادی طور پر میرا جو ایجوکیشن ہے اس میں سب سے پہلے تو مسلم آئیڈیل اسکول تھا یہاں پہ حافظ آباد میں، 5th تک میں وہاں پہ پڑھا ہوں۔ اس کے بعد میں 6، 7 اور 8 جو ہے وہ میں بورے والا چلا گیا، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ 9th اور 10th جو ہے وہ میں نے ونی کے تارڑ ہائی اسکول جو ہے وہ وہاں سے حاصل کی تعلیم، اور اس کے بعد FC کالج میں گریجویشن تک وہاں پہ پڑھا، اور پھر LLB جو ہے وہ میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج لاہور جو ہے وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا اور لاء وہاں سے کیا۔ آپ نے شعبہ وکالت کو ہی کیوں چنا؟ بس کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے خمیر کے اندر ہوتی ہیں۔ تو میرے والد، جب میں نے میٹرک کیا تو میرے والد راویین تھے۔ اس دور میں ICS کا بڑا رجحان تھا، تو میرے والد نے کہا کہ تم نے کمپیوٹر سائٹ پہ جو ہے نا وہ جانا ہے۔ ہم نے FC کالج میں بھی، گورنمنٹ کالج میں بھی اپلائی کیا، تو FC کالج میں جو ہے وہ میرا اس میں ICS میں ایڈمیشن ہو گیا۔ وہ 2 سال میں نے ICS کیا، لیکن میرا کمپیوٹر کے ساتھ جو مینٹلی ہے وہ میں ہم آہنگ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو میں نے اپنے والد کو پھر بولا کہ آپ اس طرح کریں کہ مجھے کسی اور طرف جو ہے وہ جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں گریجویشن کرنا چاہتا ہوں، گریجویشن کے بعد جو ہے میں وکالت جو ہے اس سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کیوں؟
ایکچولی بچپن میں جب ہم لوگ اسکول آیا کرتے تھے حافظ آباد سٹی، تو میرے جو والد ہیں وہ جب چیئرمین تھے، تو کچہری جو ہے حافظ آباد اور جو عدالتیں اور یہ جتنی واقعی مطلب وہاں پہ تھی، یہ ساری اکٹھی تھی فوارہ چوک کے اندر تھے. تو وہ بچپن میں اسکول سے فارغ ہو کے جب تک والد صاحب فری نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ ادھر ہی چیمبرز میں جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے تھے. تو پی ایم صفدر صاحب تھے اس دور میں، مطلب ہم بچپن کی یہ میں بات کر رہا ہوں. خالد طاہمی صاحب تھے، سید محسن حسنین شرعی صاحب تھے، یہ سب لوگوں کو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا. تو بس میرے ذہن میں وہی تھا بچپن کا ایک چل رہا تھا کہ وکیل بننا ہے. حنجرہ صاحب، کس سینئر قانون دان کے ساتھ آپ نے کام کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا؟ میں جب لاء کر کے آیا 2007 کے اندر، تو میرا پلان تو یہی تھا کہ میں لاہور ہی وکالت سٹارٹ کرتا. اس دور میں لاہور میں جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، ہمارے فیملی ریلیشنز بھی تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے پاس میں گیا. انہوں نے کہا کہ ٹرائل کا کام جو ہے تم حافظ آباد سے سیکھ کے آؤ. ایک تو یہ ہوگا کہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے وہاں پہ رہو گے، وہاں پہ چیزیں جلدی جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی. تو میں یہاں پہ حافظ آباد کچہری آ گیا. جب حافظ آباد آیا تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ کس کے پاس جانا ہے. تو چونکہ میرے ذہن میں جو ہے وہ نام وہ پی ایم صفدر کھرل صاحب کا ہی تھا، تو میں نے کہا جو ان کو جوائن کرنا ہے. میں پی ایم صاحب کے پاس آیا ابو کے ساتھ. تو پی ایم صاحب نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ ٹرائل اگر سیکھنا ہے تو اس وقت 2007 کے اندر جو حافظ آباد میں ٹرائل کا سب سے بڑا نام تھا وہ سید محسن حسنین شیرازی تھے مرحوم. انہوں نے کہا کہ ان کو جوائن کرنا ہے. اور اس طرح میں نے جو ہے سید محسن حسنین شیرازی ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو جوائن کیا. کریمنل سائڈ پہ وہ پریکٹس کرتے تھے اور بہت اچھے وکیل تھے ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ میں نے تقریباً 5 سال جو ہے میں ان کی اپرینٹسشپ میں ایسوسیٹ کے طور پہ کام کیا، اور کریمنل سائڈ کا جتنا ورک ہے وہ ان سے سیکھا. بس پھر زندگی کے معاملات ایسے رہے کہ واپس لاہور تو نہ جا سکے، تو بس حافظ آباد میں ہی 2007 سے لے کے آج 2024 آ گیا. تو بس یہیں پہ. حنجرہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بار کی سیاست عوامی سیاست سے کتنا مختلف ہے؟ بیسیکلی میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں سیم ہیں. اس لحاظ سے سیم ہے، آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے پولیٹیشین ہوئے ہیں ان میں سے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ لائرز ہی تھے ہمیشہ سے. ہمارے پاکستان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جتنے بڑے بڑے پولیٹیشین تھے، ہمارے جو فاؤنڈر تھے پاکستان کے محمد علی جناح، وہ بھی لائر تھے. علامہ اقبال جو ہے انہوں نے بھی ایسی بیرسٹرشپ کی. آپ پہلے وزرائے اعظم تک دیکھ لیں، جتنے وزرائے اعظم اس ملک میں آئے ہیں ان میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ لائر ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے وکالت کا، یہ آپ کو جو باہر والی سیاست ہے اس کے ساتھ بہت ہم آہنگی ہے اس کی. تو یہ آلموسٹ وہی چیزیں ہیں، کیونکہ وکلا بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اور وکلا کے مسائل جو ہوتے ہیں جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں ویسے ہی وکیلوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. یہ چیزیں آلموسٹ میرا خیال ہے سیم. یہ تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے کیونکہ جو باہر کی پالیٹکس ہے اس کے اندر چلیں کچھ ڈیولپمنٹ والے کام ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل اور طریقے سے ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن ادروائز تو کمیونٹی جو ہوتی ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے، اس کی بہتری کے لیے آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. حنجرہ صاحب، لوگوں کے نزدیک وکالت کو خوف و ہراس کی علامت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ایکچولی میرا اس کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. اس معاشرے کے اندر ہر طرح کی سوچ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ موجود ہوتے ہیں. جیسے معاشرہ اس کے پرتو یا عکس جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، جو صحیح بات کرنے والے بھی ہیں، غلط بات کرنے والے بھی ہیں. سیم ہم لوگ بھی اسی معاشرے سے ہو کے یہاں پہ کچہری میں آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ خوف و ہراس کی علامت جو ہے وہ بس تھوڑی سی نوائسنس بن گئی ہے وکلا کی. لیکن میرا خیال ہے جو میجورٹی آف لائرز ہیں وہ بہت ہی مطلب شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ عزت احترام کرنے والے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ پروفیشن آف لارڈز کہلایا جاتا ہے، اور آج بھی یہ پروفیشن آف لارڈز ہے. اس کے اندر آپ کی گریس جو ہے وہ شو ہوتی ہے، عزت اور احترام. دیکھیں ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جس طرح کے ہم ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنے سائلین کے ساتھ جس طریقے سے ہم پیش آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عزت اور احترام پہ مبنی ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹس ایسے ہو جاتے ہیں جو پوری کمیونٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں.
جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا معاشرہ جو ہے باہر خراب ہے، اسی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وکالت کے اندر جو سارے وکلا ہیں، میری بار کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 1400 وکلا یہاں پہ ہیں، لیکن کوئی مس ہیپ ہو جائے تو وہ ایک انسانی جو جبلت ہے اس کے تحت اگر کوئی ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز مطلب کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک پریشر ہے اس کمیونٹی کا، اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹیرر ہے، لیکن وہ پریشر ہے، بیسیکلی ٹیرر نہیں ہے۔ تو اس میں بہتری آ رہی ہے، اور یہ ہم سب مل جل کر اگر اس کو کریں گے تو جو چھوٹے موٹے ایلیمنٹس ایسے ہیں ان کی حوصلہ شکنی اگر کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی بار جو ہے وہ آگے پروگرس کرے گی۔ صاحب، پاکستان کو بنانے والے بھی وکیل تھے، کیا آج بھی وکلاء قائد اعظم محمد علی جناح کی علم و فراست سے استفادہ کرتے ہیں؟ کرتے تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس حد تک نہیں کرتے۔ ایکچولی ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں نا، وہ سوسائٹی ڈپریس ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے اکنامکلی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جو کسی کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اب چاہیے تو یہی کہ ہم جو ہے وہ قانون آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ اپنا رول کردار ادا کریں، جس طرح کہ ہمارے جو محمد علی جناح تھے، ہمارے جو پاکستان کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے جس طریقے سے کیا۔ لیکن ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی شاید اس لیول پہ ہم لوگ نہیں لے کے جا سکے ان 75 سالوں میں جہاں تک ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا۔ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ جب پیش آتے ہیں تو قومیں جو ہیں ان کی زندگی کے اندر مسائل تو آتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ مسائل جو ہیں، اس ملک کے اندر بھی جو مسائل ہیں ان کے پیچھے یہی ریزنز۔ حنجرہ صاحب، کس پاکستانی مشہور قانون دان کو پسند کرتے ہیں؟ اب ویسے تو وکلاء کے اندر بہت بڑے بڑے نامی گرامی نام جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مطلب ہوئے ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی ہوں گے، لیکن میں ذاتی طور پر جو ہے ایس ایم ظفر مرحوم جو ہے ان کو جو ہے وہ لائک کرتا تھا کہ ان کا جو وکالت کے اندر ایک کنٹریبیوشن تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اور کس پاکستانی سیاستدان کو آپ پسند کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سوال جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر نام جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا نام ہے جو آج بھی کافی حد تک چیزیں جو ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کی جو طرز سیاست تھی، انہوں نے جو عوام کو شعور بیسیکلی دیا تھا اس ملک کے اندر سیاست کے حوالے سے 1970s میں اس لحاظ سے کہ انہوں نے عوام کو آگاہی دی تھی۔ اس کے آگے پھر سیاستدان آتے گئے، ان سے پہلے بھی سیاستدان تھے، لیکن جو عوام کو شعور سیاست کا دیا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ حنجرہ صاحب، آنے والے نئے وکلاء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور کس طرح ایک کامیاب وکیل بن سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے کوئی نصیحت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری آنے والے جو دوست ہیں اس پروفیشن کے اندر، ان کو یہی ایک مشورہ کہہ لیں کہ آپ جب لاء میں ایڈمیشن لیتے ہیں تب وہاں وہ جو اب تو 5 سال کا ہو گیا، وہاں پراپرلی پڑھ کے آئیں۔ جب آپ وہاں پراپرلی پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو اس پروفیشن کے اندر آ کے جو ہے نا چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس پروفیشن کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو کرنا چاہیے کام کرنے والا وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک لیگل ایتھکس ہیں، آپ کو ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کی جو امیج ہے وہ آپ کو اتنا بلڈ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھیں کہ آپ اس پروفیشن کے اندر اگر آئے ہیں اور کل کو آپ جو ہے وہ کس سٹیج پہ جا سکتے ہیں۔ تو پراپر یونیفارم پہن کے، مطلب کچہری کے اندر کسی بھی نئے وکیل کی پہچان جو ہے وہ اس کا یہ کوٹ ہے جو ہم نے یہ بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے، تو یونیفارم جو ہے وہ بہت ضروری ایک چیز ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی پہچان کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو ڈیکورم اور نارمز جو ہیں، لیگل ایتھکس جو ہیں کورٹ کے اندر اور اپنے آفس کے اندر، ان کو بھی جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ آپ کو سیکھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ حنجرہ صاحب، ہمارے چینل کے توسل سے آپ اپنے بار کے ممبرانز کو، جنہوں نے آپ کی کامیابی کے لیے سپورٹ بھی کی اور آپ کے شانہ بشانہ چلتے رہے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 16 سال سٹینڈنگ ہو گئی ہے میری۔ میں نے اس سے پہلے بھی الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا، میں سیکرٹری بار تھا 2018 میں۔
اس سے پہلے 2010 میں ایڈیٹر بار کا بھی الیکشن لڑا ہے میں نے. سو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ اس بار کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوا تھا, اور آج الحمدللہ پریزیڈنٹ بار ہوں. اور ہمیشہ سے اس بار کے وکلاء نے جو ہے وہ مجھے جو محبت دی, جو عزت دی, میں الفاظ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. خاص طور پہ یہ جو الیکشن ہے جو 2024 کا ہوا ہے, یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین الیکشن تھا, اس لیے کہ جو میرے مد مقابل تھے معظم حیات بھون, ان کے جو چچا ہیں وہ پاکستان لیول پہ جو ہے پولیٹکس کے اندر وکلا کی اور وکیلوں کے اندر ان کا جو ہے وہ ایک نام ہے محمد احسن بھون صاحب جو ہے. تو یہ حافظ آباد بار کا ٹفسٹ الیکشن تھا, لیکن اس بار کے وکلاء نے میرے جیسے عام انسان کو جو ہے وہ جس محبت سے, جس عزت سے اور جس مان سے نوازا ہے, اس کا الفاظ کے اندر جو ہے وہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے بار کے وکلاء کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. میں اس میں صرف ایک بات کہوں گا جو ایڈ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی بار جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے, اور سب سے باشعور طبقہ ہے اس معاشرے کا جو وکلاء ہیں, اور وکلاء جو ہیں انہوں نے اپنے شعور کا مظاہرہ جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کیا ہے کہ ہم نے پروفیشنلزم کو ووٹ دینا ہے, ہم نے اس بندے کو ووٹ دینا ہے جو لوگوں کی خوشی غمی میں یہاں پہ ہر وقت شریک ہوتا ہے. بیسیکلی یہ گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ کا جو میکنزم ہے اس کے اوپر یہ چیز جو ہے جو مجھے ملی ہے کہ لوگوں نے جو مجھے عزت دی ہے, میرے خیال سے ان کو لگا کہ میں ان کو عزت اور احترام سے ہمیشہ ان 16 سالوں میں پیش آتا رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے یہ محبت دی. حنجرہ صاحب, دعائیں بھی رنگ لاتی ہیں. وہ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے رہے, اگرچہ وہ بار کے ممبر نہیں تھے, آپ کے دیکھنے والے, آپ کے فالورز, آپ ان کو ہمارے اسٹار نیوز کے پلیٹ فارم سے کوئی محبت بھرا پیغام دینا چاہیں؟ دعائیں جو ہے وہ تقدیر کا رخ بدل دیتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جتنی دعائیں اہلیان حافظ آباد کی طرف سے مجھے ملی ہیں میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. حقیقت میں جہاں جہاں پہ بھی گیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ دوستوں نے, بھائیوں نے, کس کس نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, لیکن بہت دعائیں تھیں. اس لیے کہ میں جہاں پہ جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ عمر خضر آپ کو جیتنا چاہیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور یہ باتیں جو ہیں مطلب یہ اللہ کی کرم نوازی ہے, یہ ڈیوائن ہیلپس ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں ڈیسٹنی جو ہوتی ہے نا اس تک مطلب پہنچانے کے لیے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی, اللہ پاک ان پہ بھی اپنے کرم کریں, اور جنہوں نے مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ کسی اسٹیج پہ آئے, یہ پریزیڈنٹ بار بنے. اور میری یہ سوچ ہے, یہ خواہش ہے کہ میں ان کی جو توقعات ہیں ان پہ سب پہ پورا اتر سکوں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں. ہم اسٹار نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کے انتہائی مشکور ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم دعا گو ہیں اللہ مزید میدانوں میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں. تھینک یو سو مچ جی. اور میں بھی شکر گزار ہوں اسٹار نیوز ویب جو ہے اس کی ٹیم کا کہ آپ بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. آپ لوگوں کے لیے بھی بیسٹ وشیز کہ آپ ایک اچھا پروگریسو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بیسٹ وشیز فار یور ٹیم اینڈ فار یور فیوچر اینڈیویئرس. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.